ایک خاتون نے بتایا کہ ان سے نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی تھی، کسی ناجائز کوئی دوستی ہو گئی تھی ان کی. اب بے وقوفی میں اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ میری فلاں سن میں فلاں، غفار بھائی، ستار بھائی، وسیم بھائی، کلیم بھائی جو بھی تھے اس کے بتا دیا، اور بتا دیا کہ میں توبہ کر چکی ہوں، اب میں ایسی نہیں ہوں. بے وقوف، تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ جو ہو گیا ماضی کا قصہ اس کو مٹی ڈالو. جب توبہ کر لی تو کیوں اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہے ہو؟ لیکن محترمہ نے ظاہر کر دیا اور کہا کہ میں توبہ کر چکی ہوں. شوہر کو چاہیے تھا وہ یہ سوچتا کہ بھائی اگر یہ توبہ نہیں کیا ہوا ہوتا تو بتاتی تھوڑی ہے، لیکن اتنی سینس ہر آدمی میں نہیں ہوتی. اس نے کہا اچھا تم تو ایسی تھی. اب جہاں بھی کوئی موقع کی بات آئے گی وہ فوراً اس پر تانا دے گا تم تو اس قسم کی خاتون ہو، تم تو بندی 2 نمبر ہو، تمہارا تو کردار ہی صحیح نہیں ہے. اب جب یہ کردار کے تانے بات بات پہ دیے جائیں گے تو وہ ذہنی مریضہ نہیں بنے گی کیا؟ وہ عورت کے ذہن میں جب بیٹھ گیا کہ میرا شوہر مجھے بد کردار سمجھتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ محبت دے اپنی بیوی کو. تو وہ خاتون نے بتایا کہ میرے گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں اب گزارا کرنا ہے. میں نے کہا شرعی طور پر آپ کے لیے طلاق لینا جائز ہے، اس کو سمجھاؤ، یہ خاندان کو بٹھاؤ، بولے یہ لفظ دوبارہ بد کرداری کا تانا مجھے نہیں ملے گا، اور اگر میں بد کردار ہوں تو طلاق دے کے فارغ کرو مجھے، جب بری ہے تو رکھا ہوا کیوں ہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیز جتنی معیوب ہے اس کو اتنا ہی سمجھنا چاہیے. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب پابندی لگ جاتی ہے نا بہت زیادہ، تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ نکاح کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ نے کتنا خوبصورت قانون بنایا، امساک بالمعروف، محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے تو محبت سے علیحدگی اختیار کرو. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں نہ محبت سے رہتے ہیں نہ محبت سے علیحدگی اختیار کرنے میں جو مار دھاڑ اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اور الزام لگانا، وہ ایسی تھی اس لیے میں نے چھوڑا. عورت بھی بھرپور طریقے سے شوہر پہ الزام لگاتی ہے، جھوٹے سچے جو بھی ہے بھر بھر کے لگائے گی. کیوں لگائے گی؟ مجبور ہے الزام لگانے پر، اس لیے کہ اس کی دوبارہ شادی کا امکان ختم ہو جاتا ہے. اسے پتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اتنا معصوم ثابت کرنا ہے اور اپنے شوہر کو اتنا برا ثابت کرنا ہے کہ معاشرہ کہے کہ غلطی کس کی تھی؟ اس کے شوہر کی تھی. کیونکہ عورت یہ الزام لگانے پر اس لیے مجبور ہے کہ اس کو دوبارہ رشتہ نہیں ملے گا. اور مرد بھی بھرپور طریقے سے الزام لگاتا ہے اس لیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ طلاق دینے میں کیا تھا؟ مجبور ہے. اسلام نے کتنا اچھا کام کیا. اسلام نے بتایا کہ اگر اس طریقے سے کوئی طلاق دے گا تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں دی. بہت مشکل ہے سمجھانا. اب میں اس کے چند واقعات بتا دوں تاکہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھو فقہا نے بیان کیا ہے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، طلاق دینے کا صحیح طریقہ. اگر اس صحیح طریقے کو کوئی اختیار کرتا ہے تو پھر طلاق دینے والے سے آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ طلاق کیوں دی. وہ صحیح طریقہ کیا ہے جو قرآن اور سنت نے بیان کیا، جس پر اجماع ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی ہے، حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے. اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے. جب حیض سے عورت پاک ہوگی تو آپ اس سے ہم بستری نہیں کر سکتے اگر آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟